خودی مسلمان کیوں نہیں ہے، بتا تو مسلمان کیوں نہیں ہے. Dear viewers, today my contents about public service commissions, federal public service commissions, and different tests of all the global Hindi literatures and Urdu. And today my these contents about the general knowledge given to. Please first of all subscribe, likes who are watching the video, and extension this cold-minded and you study to in this way all the given to informations. Classical poetry کے متعلق آپ کا سواگت ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. تو ہم جانکاری کرتے ہیں کہ اردو پوٹری کی اردو شاعری کا اولین ممارس کس شخصیت کو کہا جاتا ہے. یہ کبھی کبھی سوال آتا ہے. تو ولی دگنی کو کہا جاتا ہے، ملاوجی کو کہا جاتا ہے، امیر خسرو کو تو ولی دگنی. اینڈ اردو پوٹری فرسٹ personality of the constructions who was ولی دگنی words. ولی دگنی سے پہلے اردو شاعری کی قدیم نمونے کہاں ملتے ہیں؟ لکھنؤ اور دہلی میں ملتے ہیں. بی جو ہے مدارس اور کلکتہ میں ملتے ہیں. سی جو ہے دگن اور پنجاب میں ملتے ہیں. تو اس میں درست جو ہے وہ دگن اور پنجاب. اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ شاعر غزل گو شاعر کسے تسلیم کرتے ہیں؟ امیر خسرو ہے، ولی دگنی ہے، قلی قطب شاہ. وہ واز دی فرسٹ غزل پوئٹس ان اردو. ولی دگنی ولی دگنی سے پہلے غزل کے کتنے ادوار گزرے ہیں؟ ہاؤ مینی ایجز بیفور ولی دگنی سے پہلے جو ہے وہ ایک ہے، تین ہے، دو ہیں. تو ولی دگنی سے پہلے دو ہیں، اس میں درست جو ہوگا. اردو غزل کا پہلا اور دور امیر خسرو سے شروع ہوتا ہے. بتائیں اس میں کتنے شاعر تھے؟ تو اس میں 8 تھے، بی 10 سے، سی جو ہے 12 تھے، ڈی 14 تھے. اس میں جو ہے 10 سے. بیفور امیر خسرو دیر از ہاؤ مینی ایجز؟ 10. یہاں پہ اس کے 10 جو ہے ہوں گے. اردو غزل کا دوسرا اور قلی قطب شاہ سے شروع ہوتا ہے دور، تو شاہ میر اجی ہاشمی تک جاتا ہے. بتائیے اس میں کل کتنے شاعر تھے؟ ای میں 10 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، 16 ہیں. تو اس میں درست جو ہے وہ سی ہے، 14 ہیں. اردو غزل کا دوسرا اردو غزل ان دیر از بیفور قلی قطب شاہ ہاشمی. دیر از ہاؤ مینی پوئٹس ان 14 دیر از کریکٹ. ولی نے شاعری کا آغاز کس رنگ میں کیا؟ جدید میں، قدیم میں، دونوں کی امیزج سے جو بہت پرانے. تو ہمارے پاس جو درست ہے وہ قدیم ہے. ولی دگنی پوئٹری اسٹارٹیڈ ٹو بگننگس ان اولڈس. ولی کی شاعری میں ریختہ گوئی کا آغاز کب ہوا؟ نمبر 1 جو ہے سفر دلی کے دوران، سفر دگن کے دوران، سفر لکھنؤ کے دوران، سفر آگرہ کے دوران. تو یہاں پہ جو درست ہوگا وہ سفر دلی کے دوران. Poetry and there is correct is during the travels in Delhi. احساسات کے حسن و جمال کی شاعری، نشاتیہ رجحان اور خارجیت کا عنصر کس شاعر کے ہاں خصوصیت پائی جاتی ہیں؟ ولی دگنی کے ہاں پائی جاتی ہیں، امیر خسرو کے ہاں، شاہ میر اجی کے ہاں، قلی قطب شاہ کے ہاں. تو درست ہوگا وہ ولی دگنی کے ہاں. دیر از a beauty and there is different pleasurables and there is introversions and there is different feelings about poetry. ولی دگنی is which written on. اینڈ اس کے علاوہ مشہور محقق ڈاکٹر سید عبداللہ نے کس شاعر کو جمال دوست کہا ہے، ان کا لقب دیا ہے؟ امیر خسرو کو، قلی قطب شاہ کو، شاہ میر اجی کو، ولی دگنی کو. تو اس میں جو درست ہے وہ ولی دگنی ہے. اردو شاعری میں شاعری کا باوادم کس کو کہا جاتا ہے؟ امیر خسرو کو کہا جاتا ہے، ولی دگنی کو کہا جاتا ہے، آتش کو کہا جاتا ہے، قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے، تو ولی دگنی کو کہا جاتا ہے. اس میں درست جو ہے
in poetry there is according to Baba Adams people say to it ولی دگنی. اردو شاعری میں عبوری دور کا مشاعر کون کہلاتا ہے؟ ولی دگنی ہے، میر تقی میر ہے، خواجہ میر درد ہے، قلی قطب شاہ ہے، تو ولی دگنی اس میں درست ہوگا. اردو شاعری in Urdu poetry there is a famous poets who is known to as ولی دگنی. لکھنؤ شاعری کا اصل نمائندہ کون ہے؟ ناسخ ہے، آتش ہے، طبع ہے، آرزو ہے، تو اس میں درست جو ہوا وہ آتش ہے. لکھنؤ poetry is the representative poets in آتش. خواجہ حیدر علی آتش is good correct. مومن ایک مشہور شاعر گزرا ہے، آپ اس کا پورا نام بتائیں. مومن خان احسن، مومن خان مومن، مومن احمد، مومن خان مومن is their real name of مومنس. اینڈ یاد رہے کہ مومن خان معاملہ بندی کے معاملے میں بھی کبھی کبھی سوالات آتا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے. مومن خان مومن کی تاریخ پیدائش بتائیں. 1700 ہے، 1750 ہے، 1800 تو 1800 ہے، 1810 ہے تو 1800 ہے. مومن خان مومن کی تاریخ پیدائش when was مومن خان مومن born 1800s. مومن خان مومن کب وفات پائی؟ 1852 میں، 1862 میں، 1872 میں، 1882 میں، تو 1852 میں انہوں نے وفات پائی. he was died in 1852. یہ مشہور شعر کس کا ہے؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. میر تقی میر آتش کا، مومن کا، غالب کا، تو مومن کا. this is a famous poetry of تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. this is a poetry written to in مومن خان مومن. and یاد رہے کہ this was the poet غالب also like this poetry اور غالب نے اس کو دیوان دینا چاہتا تھا. اور یہ دوستو آج یہ پبلک سروس کمیشن کے لحاظ سے ولی دگنی کا جو ایج ہے اس کے متعلق آپ کو جو ہے معلومات دی ہے. اس پہ پریکٹس کریں، پوائنٹس کو لکھیں، اور میرا اسکرین پہ چینل جو ہے لنکس ہے، کوئی بات ہے اس پہ کر سکتے ہیں. اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور خوب تیاری کریں. اور جو بھائی بہن حضرات جو ہے رہ گئے ہیں تو مایوسی کا شکار نہ ہوں، کوشش بار بار کریں. کوشش سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. لرننگ کا پروسیس جاری رکھیں. ماں کی کود سے لے کر قبر کی کود تک علم حاصل کرنا چاہیے. وہ علم کی موتی کتابیں اپنی آباد کی جو دیکھی ان کو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سپارہ. تو ہمت نہ ہاریں. آج کل بہن بھائی جو ہے بہت مایوس ہو چکے ہیں، تو مایوسی بہت سخت گناہ ہے. آپ جو ہے روشن خیال رہیں اور اس پر امید رہیں، کیونکہ امید رکھنا جو ہے ساری کتابوں میں یہی ہے، تو قرآن میں بھی یہی ہے. تو میں شعر یہ کہوں گا، یوں فعل جو کرنا تھا پہلے سے بتا دیتے، ہم ساری کتابوں کو چولہے میں جلا دیتے. تو اگلے ویڈیو کا انتظار کریں، کمنٹ ضرور دیں. تھینک فار واچنگ.